ٹخنے ڈھانپنا زیادہ گناہ ہے یا داڑھی کاٹنا؟ ازار ٹخنے کے اوپر رکھنا بڑی سنت ہے یا داڑھی رکھنا؟ میرا ہی نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ کبھی نہیں سنا کہ کلین شیو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ کامران شیخ انڈیا سے۔ اچھا بھائی کامران شیخ صاحب، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے ڈھانپتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پہ جو پراپر ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملتا، اس کو فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اچھا یہ جو نماز اللہ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ٹخنے ڈھانکنا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اس کو تکبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح داڑھی کاٹنا بھی، داڑھی کاٹنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ تغییر خلق اللہ ہے۔ تغییر خلق اللہ سے تو اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ یہ جو آپ ٹخنے ڈھانکتے ہیں یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے، داڑھی کاٹنا تو تغییر خلق اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹخنے ڈھانکنے پر نماز قبول نہیں ہو رہی تو داڑھی کاٹنے پر تو بطریقہ اولا قبول نہیں ہوگی۔ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ٹخنے ڈھانکنا بھی نماز کے دوران گناہ ہے، ویسے بھی گناہ ہے، لیکن نماز کے دوران آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کے دوران آپ کی اگر داڑھی نہیں ہے تو بھی آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، تو اصول کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت بھی وہ نماز آپ کی قبول نہ ہو، اور قبول نہ ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ٹخنے ڈھانکنے والے کو تو بتایا جاتا ہے، داڑھی کاٹنے والے کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹخنے تو 2 منٹ میں انسان اوپر کر لے گا نا فولڈ کر کے، داڑھی کاٹنے والے تو ان کو اگر یہ مسئلہ یوں کہا جائے کہ جی ثواب نہیں ملتا تو وہ داڑھی رکھنا تو دور کی بات، ڈر یہ ہے کہ نماز سے بھی جائیں گے وہ۔ تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ چلو یار داڑھی کاٹتے ہو تو ایک گناہ کر رہے ہو، تو اب دوسرا گناہ کہ نماز بھی چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا جاتا اس طریقے سے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے کہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اللہ اگر قبول کر لے تو ہمیں کیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال فرض تو ذمے سے ساقط ہو ہی جاتا ہے، اور نماز کا کچھ نہ کچھ ثواب تو بہرحال ملتا ہے، جو اس کامل درجے کا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ بہرحال نہیں ملتا، کیونکہ نماز کے دوران آپ گناہ کر رہے ہیں، داڑھی آپ کی کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں داڑھی کاٹنا ایک ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات نحوست تو رہتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ داڑھی کاٹنا تو ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ تو اس لیے داڑھی کاٹنے سے توبہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کم سے کم ایک مچھ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، حدیث میں آتا ہے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو، اور خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ تو باقی یہ کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں اب ایسا نہیں کہ نماز بھی چھوڑ دیں، وہ تو کم از کم نماز پڑھتے رہیں، وہ شاید اللہ اسی کی برکت سے داڑھی کی بھی توفیق دے دے۔